اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اس سینٹر کے ذریعے اسلامک انفارمیشن سینٹر کے ذریعے جو صحابہ رضی اللہ اجمعین کے تسلسل کے بارے میں جو پروگرام ماشاءاللہ شروع ہوا ہے، بہت ہی مبارک اقدام ہے. میں IIC کے ذمہ داروں کا، نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ایسے پروگراموں سے سارے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے. صحابہ رضی اللہ اجمعین سے محبت اور ان پر ایمان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی ہیں جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا. ان کی قدر و منزلت کو پہچاننا، ان کی زندگی کے حالات کو جاننا اور انہوں نے جس طریقے سے دین کو سمجھا ہے اس طریقے سے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں میں، عرب کے لوگوں سے، قریش سے، بنو ہاشم سے نبوت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا. قرآن کریم کو ساری کتابوں میں آخری کتاب کے طور پر اللہ نے چنا. تو اس دین کے نبی خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کے لیے، آپ کی صحبت کے لیے جن لوگوں کو چنا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے ایسے لوگوں کو اللہ نے چنا جن کی تاریخ قیامت تک یہ دنیا یاد رکھے گی. صحابہ رضی اللہ اجمعین کے بارے میں علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت، قرآن کریم کی کوئی آیت نازل نہ ہوتی اور صحابہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہ ہوتی، تب بھی صحابہ رضی اللہ اجمعین کی جو قربانیاں ہیں دین کے وجہ، اللہ کے لیے، اسلام کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا، اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو، اپنی اولاد کو قربان کر دیا دین کے خاطر، اللہ کے خاطر، یہ قربانیاں، ان کا جہاد کرنا، ان کی عبادت، ان کا اخلاص، یہ خود کافی ہوتا کہ ہم ان کے بارے میں گواہی دیتے کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین سب کے سب جنت میں جائیں گے. کب؟ اگر قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نص نہ ہوتا، اس کے باوجود ان کی تاریخ کو دیکھ کر، ان کے حالات کو دیکھ کر، ان کی زندگیوں کو دیکھ کر ایک مسلمان آسانی کے ساتھ فیصلہ کر سکتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین کا دین میں کیا مقام ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جہاں پر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر
آپ کی شخصیت پر کیچڑ اٹھانا جاتا ہے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بے شمار اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ امت میں جتنا اختلاف ہوا ہے، جتنی فرقہ بندیاں ہوئی ہیں، اس کا اصل سبب صحابہ رضی اللہ اجمعین کے منہج سے دور ہونا ہے، صحابہ رضی اللہ اجمعین کے منہج کو چھوڑنا ہے۔ اور اگر آج کے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ کے طریقے کو سمجھتے اور ان کے طرز عمل کو اپناتے تو یہ فرقہ بندیاں نہ ہوتی، یہ جماعتیں نہیں بنتی، اور سارے کے سارے مسلمان ایک امت اور ایک جماعت کی شکل میں ہوتے۔ میں اسی کا شکر گزار ہوں کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین کے بارے میں ایک سلسلہ وار پروگرام انہوں نے شروع کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس محنت کو قبول فرمائے اور صحابہ رضی اللہ اجمعین کی عظمت کو ہم مسلمانوں میں عام فرمائیں، تاکہ ہم ان کی محبت اور ان کے طرز عمل کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ میدان حشر میں ہم لوگوں کو جگہ عطا فرمائے، آمین ارحم الراحمین۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، صحابہ رضی اللہ اجمعین میں آج جس شخصیت کے بارے میں ہمیں بولنا ہے، یہ شخصیت ایک عظیم شخصیت ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تاریخ میں ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم یہ کیا 2 گھنٹے کے کسی پروگرام میں ان کی ساری شخصیت، ان کی کمالات، ان کے صفات، ان کی قربانیوں کو ہم اس کا استقصاء اور استیاب نہیں کر سکتے۔ ان کی زندگیوں کی کچھ جھلکیاں ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، ورنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کسی بھی گوشے کو لیجئے، سبحان اللہ، وہ ایک عجیب شخصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کمالات عطا فرمائے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ اگر نبوت کا سلسلہ میرے بعد جاری ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر میرے بعد نبی ہوتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے انہوں نے مشورے دیے کہ جن کے مشوروں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کی موافقت دی۔ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے میرے پروردگار کے ساتھ 3 مسئلوں میں نبی کریم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی میں نے موافقت کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا۔ ایک تو مقام ابراہیم جو کعبے کے پاس ہے، وہاں مصلی بنانے کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا، اور قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ وہاں پر وہاں آپ کھڑے ہو کر امامت کریں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی امامت کرنے کا مشورہ دیا۔ امہات المومنین کو پردہ میں رکھنے کا حکم دیا۔ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس نیک اور برا آدمی آتا ہے، ہر کوئی شخص آتا ہے، آپ اپنے بیویوں کو چھپائیے اور ان کو پردے میں رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ خاموش تھے، لیکن بعد میں جب اللہ کا حکم آیا تو آپ نے اس پر عمل کیا۔ اسی طریقے سے بعض امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے لگی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہیں صبر کرنا چاہیے، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی شکایت کرو گے، کوئی گستاخی کرو گے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بجائے دوسروں کو بیویاں بنائے اور ان کو وہ مقام عطا فرمائے جو تمہیں نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں بالکل اسی کے مطابق
اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں اے بیویاں اے امہات المؤمنین اگر آپ طلاق دے دیں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بیویاں عطا فرمائے جو تم سے کئی لحاظ سے بہتر ہوں. اسی طریقے سے دوسری روایتوں میں صحیح روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس کے نماز جنازہ کو پڑھانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا تھا. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، ساری دنیا والوں کے لیے رحمت تھے، آپ کی خواہش تھی کہ اس گنہگار انسان جو پوری زندگی میں اسلام کو ختم کرنے کی طرف تھا، اس کے لیے بھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی مانگی اور نماز آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا لا تقوم على احد منهم مات ابدا، کہا کہ نہیں لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره، کہ اگر ان منافقین میں سے اگر کوئی مر جائے تو ہرگز آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر یہ آیت نازل ہوئی. اسی طریقے سے جنگ بدر میں جو قیدی قید کیے گئے تھے کفار مکہ کے، ان کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو معاف کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو لیا اور فدیہ لے کر واپس کر دیا، ان کو معاف کر دیا. دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ابو بکر صدیق کیا بات ہے، کس وجہ سے آپ لوگ رو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھیوں نے جو مجھے مشورہ دیا اس مشورے پر میں رو رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ اللہ کا عذاب اس درخت کے قریب تک آ گیا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ کہ کسی کافر کو نہ چھوڑا جائے اور قتل کیا جائے. اللہ نے کہا کہ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، کہ نبی کے لیے یہ جائز نہیں، یہ روا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں حتیٰ کہ زمین میں وہ ان لوگوں کا خون نہ بہائے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر بھی معاف کر دیا. پھر اس کے بعد اسی طریقے سے شراب کی حرمت کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، خواہش کرتے تھے کہ شراب حرام ہو جائے، اور اسی طریقے سے مرحلہ وار اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے پرانے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ جن کے دل میں حق کو ڈالتا تھا، حق کی بات ان کے دلوں میں ڈالتا تھا، اور اگر میری امت میں کوئی ہے تو عمر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر شیطان کسی راستے میں عمر کو آتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس راستے سے بھاگ جاتا ہے اور دوسرے راستے میں جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک موقع پر امہات المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر بڑی بلند آواز سے بات کر رہی تھی، شکایت کر رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ ادھر سے گھر میں داخل ہوئے، اجازت لے رہے ہیں کہ میں آنا چاہتا ہوں. فوراً امہات المؤمنین کو معلوم ہوا کہ عمر آ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھ کر ہنسنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کو دیکھ کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کو ہنساتا رہے، کیا بات ہے آپ کس وجہ سے ہنس رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی یہ عورتیں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، قریش کی عورتیں، اور بلند آواز سے بات کر رہی تھی، اور جیسے ہی دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں تو یہاں سے اٹھ کے بھاگ گئے.
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا ارے اپنے نفس کی اپنے آپ کی دشمنوں تم مجھ سے زیادہ ڈرتے ہو حالانکہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ڈرنا چاہیے میری بنسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر ان کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے اس کے بجائے تم مجھ سے ڈر رہے ہو تو عمر فاروق سے امہات المؤمنین نے کہا ہاں تم اے عمر بڑے سخت طبیعت کے ہو بڑے درست طبیعت کے ہو بڑی سخت طبیعت کے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملہ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اے عمر اگر شیطان تمہیں کسی راستے سے آتے ہوئے دیکھتا ہے تو دوسرا راستہ پکڑتا ہے اور تمہارے راستے سے بھاگ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری دی اور فرمایا میرے بعد جو دو آدمی ہیں ابو بکر اور عمر ان کی تم اے لوگوں پیروی کرو یہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے دشمنان اسلام نے آپ کے فضل کا آپ کے علم کا آپ کی حکمت کا آپ کے انصاف کا اعتراف کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابرہہ کا جو واقعہ پیش آیا ہاتھی والوں کا جو قصہ ہے جس کا سورۃ الفیل میں ذکر ہے اس کے 13ویں سال اس کے بعد 13 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے آپ کا نام عمر بن الخطاب بن نفیل القرشی الادوی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آپ کے 90ویں دادا کعب بن لؤی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 90ویں دادا کعب بن لؤی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نسب ملتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت میں بچپن میں اپنے باپ اور اپنے ماموں اور ان کے رشتہ داروں کے اونٹ چرایا کرتے تھے اونٹ چرانے والے عام طور پر سخت طبیعت کے ہوتے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو طبیعت اور جو صفت عطا فرمائی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے طریقے سے اس صفت کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال کیا آپ قوت برداشت میں بڑے بے مثال تھے پہلوان تھے لوگوں کو آسانی کے ساتھ پچھاڑ دیتے تھے شہ سواری آپ کی صفت تھی آپ نے جاہلیت کے زمانے میں تجارت کی جاہلیت کے زمانے میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو سفارت کے لیے ایمبیسڈر کے طور پر قریش کے لوگ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار کرتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت کے عادات جاہلیت کی جو صفتیں تھیں جو عادتیں تھیں جو ان کا طور طریقہ تھا پورے طریقے سے واقف تھے اور اس طریقے سے واقف تھے کہ آپ نے اسلام کی ابتدا میں پوری قوت کے ساتھ اسلام کا مقابلہ کیا کیونکہ جاہلیت میں پورے طریقے سے اترے ہوئے تھے اور جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت ان کو عطا فرمائی تو جس قوت کے ساتھ جاہلیت کا انہوں نے دفاع کیا اس سے کہیں زیادہ آپ نے اسلام کا دفاع کیا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کان ہیں مین جو کہتے ہیں سونے اور چاندی کے کان لوہے اور اسی طریقے سے نمک کے کان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کان ہیں سونے اور چاندی کے کان کی طرح یہ لوگوں کے اندر جو کیپیسٹی ہے لوگوں کے اندر جو صلاحیت ہے وہ جو ہے وہ کان کی مثال ہے مینس کی مثال ہے جس طریقے سے خزانے ہوتے ہیں کانوں میں اس طریقے سے لوگوں کے اندر خزانے ہوتے ہیں خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے زمانے میں جو سب سے اچھے ہوتے ہیں اسلام میں وہ سب سے اچھے ثابت ہوتے ہیں جب وہ دین کو سمجھتے ہیں ان کے اندر جو قوت ہوتی ہے ان کے اندر جو طاقت ہوتی ہے جاہلیت کے زمانے میں اور جس قوت کے ساتھ وہ جاہلیت کی مدد کرتے ہیں بالکل اس سے کہیں زیادہ اگر وہ لوگ دین کو سمجھتے ہیں تو اسلام کی مدد کریں گے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ایک مثال تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس
جس طریقے سے جاہلیت کو جانتے تھے اس سے کہیں زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر آپ نے دین کو سیکھا، قرآن کو پڑھا، ایمان کو اپنے اندر ایسا مضبوط کیا کہ سبحان اللہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے پہاڑ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بالکل ذرہ ذرہ بن جاتے ہیں۔ فتنے کی جو حدیث عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کا ایک دروازہ ہے، جب وہ ٹوٹ جائے گا تو سارے فتنے میری امت میں آ جائیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دروازہ ٹوٹ جائے گا یا دروازہ کھل جائے گا؟ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ دروازہ بن نہیں سکتا، کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ دروازہ دوبارہ بند ہو سکتا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، دروازہ جو ہے ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو فتنوں کے لیے سدباب بنے ہوئے تھے، دروازہ بنے ہوئے تھے۔ آپ کے زمانے میں آپ نے چھوٹی چھوٹی فتنوں کی چیزوں کو آپ نے بند کر کے رکھا، اس کے لیے موقع نہیں دیا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا تھا علم دین، جس میں آپ بے مثال تھے، یہ چیز تھی جس کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ مقام تھا۔ اسی لیے عمر فاروق کہتے ہیں انما تنقض عرى الاسلام عروة اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاهلية۔ اسلام کی مضبوط رسی ایک ایک ٹکڑا بن کر ٹوٹ جاتی ہے جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو جاہلیت کی حقیقت کو نہیں جانتے، جاہلیت کی برائی کو نہیں جانتے۔ جاہلیت میں جو برائیاں ہیں، جاہلیت میں جو خرابیاں ہیں، شر میں جو مصیبتیں ہیں، کفر میں جو بلائیں ہیں، بدعات و خرافات میں جو مصیبتیں ہیں، جس قسم کی خرابی ہے، جو گمراہیاں ہیں، جو لوگ نہیں جانتے وہ سنت کی قدر نہیں کرتے، وہ توحید کی قدر نہیں کرتے، وہ اسلام کی قدر نہیں کرتے، کیونکہ ان کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے کس طریقے سے ان لوگوں کی مصیبتوں سے بچایا۔ اسلام کی نعمت، اسلام کی قدر و منزلت حقیقت میں وہ کرتا ہے جو دیکھتا ہے کہ کتنے لوگ اسلام کی نعمت سے محروم ہیں، ضلالتوں میں، باطل میں، گمراہیوں میں بھٹک رہے ہیں، انجانے میں پتہ نہیں کیسی کیسی عبادتیں کر رہے ہیں اور کیسے کیسے اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے، جبکہ وہ خود حقیقت میں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا جاہلیت کو جو نہیں جانتے ہیں وہ لوگ جب اسلام ایسا پیدا ہوتے ہیں تو اسلام کی رسی مضبوط رسی ٹوٹ جاتی ہے، فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ آج حقیقت یہی ہے، آج مسلمان جو حقیقت میں مسلمان ہیں ان کا یہ فریضہ ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہیں، صحابہ کے منہج پر ہیں، باطل کیا ہے ہمیں پہچاننا چاہیے۔ ہم کیوں حق پر ہیں؟ کیا اس وجہ سے ہے کہ فلاں صاحب بول رہے ہیں یا ہم فلاں مسلک میں ہم پیدا ہو گئے ہیں؟ نہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ باطل کیوں ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، غلط کیوں ہے اور حق کیوں ہوتا ہے۔ لوگوں کی کثرت سے حق کو پہچانا نہیں جاتا ہے، کسی امام اور کسی لیڈر اور کسی بڑے عالم کے ذریعے جو ہے دین کو پہچانا نہیں جاتا ہے۔ دین کو پہچانا جاتا ہے اللہ کی کتاب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہج سے دین کو پہچانا جاتا ہے، نہ کہ کسی انسان کو اپنا مقتدی بنا کر، اپنا امام بنا لے کر کہ جو بھی کہتا ہے وہ برحق ہے۔ تو نعوذ باللہ گویا ہم نے اس انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیراکس کاپی ہم نے سمجھ لیا، ہم نے سمجھا کہ وہ انسان نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیراکس کاپی ہے، اس کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مسلمان ہوئے۔ آپ کے اسلام کے بارے میں بہت سارے واقعات آتے ہیں، لیکن ایک واقعہ
کہ اسلام کی سب سے پہلی کرن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس وقت داخل ہوتی ہے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق اور آپ کے جیسے دشمنان اسلام لانے سے پہلے جس طریقے سے صحابہ کو مردوں اور عورتوں کو تکلیف دیتے تھے اور ان لوگوں کی تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، ایتھوپیا کی طرف۔ قریش کی عورتیں ہجرت کرنے کے لیے نکل رہی ہیں۔ ام عبداللہ بنت حنتمہ کہتی ہیں کہ ہم حبشہ ایتھوپیا کی طرف ہجرت کرنے کی غرض سے ہم نکل رہے تھے۔ عمر نے دیکھا، عمر نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ نکل رہے ہو، ہجرت کر رہے ہو؟ ام عبداللہ بنت حنتمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں، اللہ کی قسم ہم اللہ کی زمین میں جائیں گے، ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی عبادت کریں گے۔ تم لوگوں نے ہمیں تکلیف دی، تم لوگوں نے بڑا ہم پر ظلم کیا، ہم وہاں جائیں گے جہاں ہم آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رہے۔ یہ جو دعا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے ایک عورت کو دیکھ کر جو دین کے خاطر اپنے ملک کو چھوڑ کر جا رہی ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جا رہی ہے، ام عبداللہ بنت حنتمہ کہتی ہیں کہ عامر بن ربیعہ جب آئے تو میں نے یہ قصہ بتایا، عمر نے ایسا ایسا کہا ہے۔ عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ عمر مسلمان ہو جائیں گے؟ ارے خطاب کا گدھا مسلمان ہو سکتا ہے، عمر مسلمان نہیں ہو سکتے۔ گدھا مسلمان ہو جائے گا لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ اسلام کو طاقت بخش، ابو جہل کے ذریعے یا عمر کے ذریعے، ان دونوں میں جو سب سے زیادہ تیرے پاس پسندیدہ ہیں اس کے ذریعے اے اللہ تو اسلام کو قوت عطا فرما۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے، اور روایتوں میں آتا ہے، اگرچہ کہ روایتوں میں کلام ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو نعیم بن عبداللہ بن النحام کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں جا رہا ہوں یہ شخص جو ہمارے خداؤں کو گالی دے رہے ہیں اور جھوٹا کہہ رہے ہیں، ان کا خاتمہ کر دو۔ نعیم بن عبداللہ بن النحام ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمر باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کہتے ہیں عمر ارے تمہارے بہنوئی اور تمہاری بہن یہ سب مسلمان ہو چکے ہیں، جاؤ پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو۔ عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آتا ہے اور جاتے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ گھر سے کچھ آواز آ رہی ہے پڑھنے کی۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ سعید ابن زید اندر ہیں، ان کی بہن ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر سعید بن زید چھپ جاتے ہیں، خباب بن ارد چھپ جاتے ہیں، سعید بن زید کو پکڑ کے مارتے ہیں، اور ان کی بہن ان کو دفاع کرنے کے لیے آتی ہیں تو ایک مار ان کی بہن کو پڑتی ہے۔ ان کی بہن عورت کا کردار اسلام میں بہت عظیم کردار ہوتا ہے۔ دعوت کے معاملے میں ایک عورت اگر سدھر جائے تو ایک خاندان کو سدھار سکتی ہے۔ عورت کا جو اسلوب ہوتا ہے، اس کا جو انداز ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر بھائی، شوہر، باپ، بیٹا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بہن کو زخمی کر دیا، اور ان کی بہن کہہ رہی ہے اللہ کی قسم تم جو چاہے کر لو، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔
ان کی اصرار کو دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں نرمی آتی ہے، نرم پڑ جاتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں کہ وہ کیا پڑھ رہے تھے، کچھ سن رہا تھا میں، لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم کافر ہو، ہم تمہیں دے نہیں سکتے۔ کہا کہ میرے دل میں بھی کچھ بات ہے، میں سننا چاہتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ چھپ کر جو تھے، جو قرآن پڑھا رہے تھے، وہ نکل آتے ہیں، کہتے ہیں عمر ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، ابو جہل یا عمر، ان دونوں میں سے جو تیرے پاس زیادہ پسندیدہ ہیں ان کے ذریعے تو اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو طاقت عطا فرما۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ کو سن کر عمر فاروق رونے لگتے ہیں اور فوراً مسلمان ہوتے ہیں۔ گرچہ کہ اس واقعے کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ سندن یہ روایت ضعیف ہے۔ سیرت کے اگر سارے واقعات پر محدثین کے اصول کو اگر فٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو حدیث سیرت کا کوئی واقعہ نہیں بچ پائے گا۔ تو لہٰذا سیرت کے تعلق سے، تاریخ کے تعلق سے جو اصول اپنانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو سیرت کا جو واقعہ نصوص قرآن اور حدیث سے ٹکراتا نہیں ہے تو اس واقعے کے ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ کہ اس میں کوئی کلام ہو۔ لیکن ایک شرط ہے کہ قرآن کی آیتوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح علوم سے کسی طریقے سے اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب سے مسلمان ہوئے، کون؟ عمر، اس وقت سے ہم الحمدللہ دوسروں پر غالب رہے، کفار قریش پر ہم غالب رہے۔ عمر کے اسلام سے پہلے ہم نہ طواف کر سکتے تھے کعبے کا، ہم نہ کعبے کے سامنے نماز پڑھ سکتے تھے جماعت کی شکل میں، لیکن جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے، جی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان سے لڑا کہ اگر کوئی لڑنے کے لیے آتا، سیرت میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے اگر 9-10 لوگ اگر جمع ہو جاتے عمر فاروق کے خلاف تو عمر فاروق ان لوگوں میں جو سب سے زیادہ طاقت والا ہوتا اس کو پکڑ کے اس کو پچھاڑتے اور اس کو ایسا مارتے کہ خود بخود دوسرے لوگ بھاگ جاتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویسی مثال، کچھ لوگ آئے تو اتبا کو پکڑ کے ایسا مارا لٹا کر کہ دوسرے لوگ خود بخود بھاگ گئے۔ اتنی ہمت، 27ویں سال کی عمر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوتے ہیں، نبوت کے 6 سال، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد تقریباً 40 یا 50 کے قریب تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کرتے ہیں، دوسرے صحابہ جہاں چھپ چھپ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سب کے سامنے علی الاعلان، برملا اعلان کرتے ہوئے، اور وہ بھی کیسا اعلان؟ جہاں لوگ مکے میں بیٹھے ہوئے تھے کعبے کے پاس، وہاں جا کر کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو گم کرے اور اپنے بیٹے کو یتیم بنائے اور اپنی بیوی کو بیوہ بنائے تو فلاں جگہ میں میرے سے ملے، میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں۔ اور پوری طریقے سے تیاری کے ساتھ نیزہ، خنجر، تلوار، ساری چیزیں، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تقریباً 20 لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ کر اور مدینہ سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر دین سیکھتے رہے۔ دین سیکھنے کا یہ شوق تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ باری مقرر کی ہوئی تھی۔ ایک دن آپ تجارت کرتے گھر بار دیکھنے کے لیے، گھر کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے، اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر قرآن کی آیتیں سیکھتے، حدیثیں معلوم کرتے۔ جس دن غائب رہتے اس دن آپ کے ایک انصاری پڑوسی سے آپ کا اتفاق تھا کہ جس دن میں بزنس کرنے جاؤں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نہیں رہوں گا، اس دن تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رہو گے، اور جو بھی دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں میں جب شام کو آؤں گا تو آپ سنائیں گے، اور جس دن تم جاؤ گے تجارت کے لیے اس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دین سیکھوں گا اور تمہیں سناؤں گا۔
شوق، دین سیکھنے کا شوق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا. میں نے پیا، دودھ پیا، اتنا میں نے پیا کہ بھر گیا اور بھر کر میرے ناخن سے وہ دودھ نکلنے لگا. پھر بچا ہوا دودھ کا پیالہ جس میں دودھ باقی تھا میں نے عمر کو دیا. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم. ابو بکر صدیق رضی اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہر ایک کے پاس کچھ خصوصیتیں تھیں جو دوسروں کے پاس نہیں تھیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خصوصیت کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ العلم ہونا العلم بسیاست الناس بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علم سے مراد یہاں پر کہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور کیسے گورننگ کرنا ہے، کیسی حکومت چلانا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے. یہ علم اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کیا تھا. ایسے مسائل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ملتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کے زمانے میں نہیں تھی. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان سارے قانون کو لاگو کیا. عجیب عجیب قانون. راستے کتنا چھوڑنا چاہیے، عام راستہ کتنا گز چھوڑنا چاہیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے. غیر مسلم لوگ مسلم گورنمنٹ میں کس طریقے سے رہیں گے، ان کا طور طریقہ کیا ہوگا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قاضی، حکومت کرنے والا قاضی جو جج ہے، کس طریقے سے ججمنٹ دینا چاہیے، قاضی کی کیا صفات ہیں اور فیصلے کے کیا اصول ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے متعین کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ سبحان اللہ قانون لگایا کہ فیملی کوارٹرز میں، فیملی رہنے والی بلڈنگوں میں کوئی بیچلر نہ رہے، غیر شادی شدہ یا وہ شخص جو بیوی کے بغیر رہ رہا ہے، اکیلا انسان، وہ نہ رہے، کہیں دوسری جگہ رہے. فوجیوں کے لیے باقاعدہ اصول متعین کیے، دفتر بنائے، ریکارڈ بنائے اور خطوط لے جانے کا سسٹم بنایا کہ اتنے جگہ اتنوں میں خط کو پہنچنا چاہیے، اور متعین کیا فلاں فلاں اتنے کلومیٹر فاصلے پر ایک آدمی ہونا چاہیے جو فوراً خبر کو دوسروں تک پہنچائے. بڑی دور اندیشی، بڑی حکمت، بڑی سیاست، یہ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 530 پر 9 حدیثیں سنائی، روایت کی ہیں، اور تقریباً 60-70 کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی روایتیں ہیں. اس وجہ سے ان کی روایتیں زیادہ نہیں ہیں کہ مسلمانوں کے معاملات میں، حکومت کے معاملات میں آپ مصروف رہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے وزیر تھے، خلیفہ راشد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں آپ کے وزیر تھے، اور 10 سال سے زیادہ آپ نے جو حکومت کی وہ سبحان اللہ اتنے درخشندہ اصول آپ نے بنائے کہ آج بھی دنیا آپ کے علم سے، آپ کے اصول سے فائدہ اٹھا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی صفات، میرے بزرگوں بھائیوں بہنوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں آپ کی خصوصی صفتوں میں جو بڑی نمایاں بات ہے وہ ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، ایمان، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا ڈر. سبحان اللہ. ایک عجیب مثال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ملتی ہے کہ کس طریقے سے وہ آخرت کا خوف رکھتے تھے، کس طریقے سے وہ ایک ایک معاملے میں ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کرے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے تھے فرات جو ندی ہے
جی عراق میں اگر وہاں پر مسلمانوں کی کوئی بکری اگر مر جائے، بیت المال کی اگر بکری کوئی مر جائے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں حساب نہ کرے۔ علی رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھ کر بھاگ رہے ہیں، کہہ رہے کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں کہ جی بیت المال صدقے کی ایک اونٹنی بھاگ گئی ہے، میں اس کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر تمہارے بعد کے ذمہ داروں کو، خلفاء کو تم نے بہت تھکا دیا، یہ نہیں کر پائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا کہ اللہ کا خوف اتنا مضبوط ان کے دل میں تھا کہ اگر ان سے کوئی معمولی کام بھی سرزد ہو جاتا تو فوراً اس کا احتساب کرتے۔ ایک مرتبہ سلمہ ابو ایاس کو آپ راستہ دینے کے لیے چھڑی سے مارتے ہیں، ایک چھڑی ان کے ہاتھ میں رہتی تھی، لوگ اس چھڑی سے اتنا ڈرتے تھے کہ سبحان اللہ، اگر آپ دیکھتے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو فوراً آپ نے چھڑی کو استعمال کیا۔ ایاس ابن سلمہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے ابا سلمہ راستے میں کھڑے ہوئے تھے، راستہ تنگ تھا، آپ نے چھڑی سے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے چھڑی سے آپ نے ان کو مارا۔ کہتے ہیں کہ صرف مجھے کپڑے کے کنارے لگا، مجھے مارنے لگی، صرف کپڑے کے کنارے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزر گئے، ایک سال کے بعد مجھ سے ملاقات ہوئی، کہا کہ تم نے حج کیا؟ پھر اس کے بعد 600 درہم دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ 600 درہم بتائے کس کے لیے؟ میں نے تمہیں 1 سال پہلے ایک چھڑی لگائی تھی، اس وجہ سے میں تمہیں دے رہا ہوں، اپنے مال میں سے، بیت المال کے مال سے نہیں۔ سلمہ کہتے ہیں امیر المومنین وہ تو میں بھول گیا، بہت پہلے کی بات ہے، وہ تو میں بھول گیا اور میں معاف کر دیا۔ کہتے ہیں نہیں، میں نہیں بھولا، مجھے اب تک یاد ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بدو آتا ہے اور بدو آ کر کہتا ہے عمر تم ضرور مجھے اور میری بیٹیوں کو اور میری بیوی کو دو گے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ دو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم ضرور دو گے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر میں نہیں دوں گا تو تم کیا کرو گے؟ وہ بدو کہتا ہے اگر تم نہیں دو گے تو میں چلا جاؤں گا۔ پھر کہتے ہیں اگر تم چلے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا اور تمہیں حساب برابر دینا ہوگا، حساب کتاب دینا ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس قمیص کے، اور وہ قمیص اٹھا کر اس کو بدو کو دے دیتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایران کی فوج، ایران کے خلاف جو فوج مسلمانوں کی فوج تھی اس کے کمانڈر تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسرا پر غالب آنے کے بعد اس کا پورا ڈریس، اس کا تاج جی اور اس کے کنگن، یہ سارے جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ اتنی رونق اور اتنا بڑا خزانہ کہ ایران کے بادشاہ کا ڈریس، اس کا تاج، اس کا ہار، اس کے زیورات۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ مدینے میں سب سے زیادہ ہائٹ اور قد و قامت کے لحاظ سے سب سے اچھا کون انسان ہے؟ دیکھتے ہیں کہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد و قامت کے لحاظ سے بڑے تھے، بڑے اونچے اور بڑے تازے اور موٹے تھے۔ سراقہ کو بلایا، آؤ، پہنایا، ان کے سر پر تاج پہنایا اور کسرا کا ڈریس ان کو دیا پہننے کے لیے، ان کے جوتے دیے، سب کچھ دیا، اور اس کے بعد کہا چلو ذرا میرے سامنے۔ سراقہ رضی اللہ عنہ چلتے ہیں، کہتے ہیں سامنے آؤ اور پیچھے جاؤ، دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نکالو اس ڈریس کو، نکالتے ہیں، سامنے رکھ کر کہتے ہیں اے اللہ
یہ مال تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس مجھ سے بھی زیادہ پیارے تھے، مجھ سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ اے اللہ تو نے یہ مال، یہ خزانے ابو بکر کو نہیں دیا، جبکہ ابو بکر مجھ سے کہیں زیادہ تیرے پاس، تجھ سے زیادہ تیرے پاس محبوب تھے، تیرے پاس پیارے تھے۔ اے اللہ میں بڑا مانتا ہوں کہ تو یہ مال اور یہ دولت مجھے اس لیے تو نہ دے گا کہ تو میرے ساتھ مکر کرے گا اور مجھے نعوذ باللہ جی گمراہی میں اور باطل میں تو مبتلا کرے گا، مال کی محبت کہیں میرے دل میں نہ ڈالے۔ پھر اس کے بعد روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ جو لوگ ہیں اڑ جاتے ہیں اور عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں عبد الرحمن ان سارے خزانوں کو بیچو اور بیچ کر مسلمانوں میں رات تک تقسیم کر دو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں، چھوٹے بڑے معاملے میں اپنے رعایا کا خیال کرتے تھے۔ سنان بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور بچوں کے ساتھ میں کھجور جو نیچے گر جاتا ہے باغات میں، ان کھجوروں کو چن رہا تھا، میں بھی چن رہا تھا اور بچے بھی چن رہے تھے۔ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور جیسے ہی عمر آتے ہیں لوگ بچے بھاگ جاتے ہیں۔ میں رک گیا اور میرے دامن میں کچھ کھجور تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کھجور تم کہاں سے اٹھائے؟ انجام ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بڑے کمانڈر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی تھی، کہا کہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ماتحتی میں جو کمانڈر تھے بڑی سخاوت کے ساتھ ان کو دیتے تھے، ان کے دل کو جیتنے کے لیے۔ ان کا ایک اشتہار تھا تاکہ لوگوں میں ہمت ہو اور لوگ پوری جوابردی سے لڑے۔ میدان جہاد میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ، اور دوسری بات یہ تھی کہ لوگ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنا یقین ہو گیا تھا لوگوں کا کہ خالد بن ولید اگر کسی فوج میں رہیں گے تو اس کا جیتنا ضروری ہے۔ گویا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا اعتماد، اتنا یقین ہو گیا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شک ہو گیا کہ اللہ پر جو توکل ہونا چاہیے وہ توکل اللہ کے بجائے نعوذ باللہ کہ خالد بن ولید پر نہ ہو جائے۔ ان دو مقصد کی بنا پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہی میں مشورہ دیا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم کمانڈرشپ سے نکال دو، لیکن ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو تلوار اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کے خلاف نکالا ہے میں اس تلوار کو بند نہیں کر سکتا۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی خلیفہ بنے فوراً سب سے پہلے انہوں نے جو احکام صادر فرمائے اس میں سے یہ حکم تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قادسیہ کی جنگ سے آپ نے جو ہے کمانڈرشپ سے نکال دیا اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈرشپ دی۔ دیکھیے اشتہار کا فرق ہوتا ہے، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکالنے کے باوجود خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ادنا فوجی بن کر دوسروں کی کمانڈرشپ میں لڑتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ آج ہم ہوتے تو ہم ایک الگ فوج بناتے، یہ میں کمانڈر رہا نبی کریم صاحب کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں کمانڈر رہا، عمر کون ہوتے ہیں مجھے نکالنے والے، میں کمانڈر ہی رہوں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک معمولی سپاہی بن کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جہاد کرتے رہے، ذاتی کوئی عداوتی اس میں نہیں تھی۔ اسلام میں خلفائے راشدین کا مقام اونچا ہے یا امہات المؤمنین کا؟ دونوں کا بڑا مقام ہے۔ امہات المؤمنین اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے، امہات المؤمنین کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے، اور خلفائے راشدین کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن خلفائے راشدین کا مقام اس لحاظ سے بہت اونچا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اختلافات کے موقع پر میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو لہٰذا خلفائے راشدین کا مقام اس لحاظ سے کہ ان کی سنت کو لازم پکڑنا ہے اس کے لحاظ سے زیادہ اہم ہے، اور خلفائے راشدین کا ہر دونوں کا اپنی جگہ پر بہت بڑا مقام ہے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے. ابو لؤلؤ فیروز جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو چھرا گھونپا تھا، اس کے متعلق آپ کو علم ہونے کے باوجود آپ نے کیوں نوٹس نہیں لیا؟ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بننے کے بعد ایک صاف اعلان کر دیا، کہا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، لیکن ہمارے پاس وحی نہیں آتی ہے، آپ کے پاس کسی کے پاس وحی نہیں آتی ہے. ہمارے سامنے جو اچھے طریقے سے رہے گا، اچھا عمل کرے گا، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور اگر کوئی شخص برا سلوک کرے گا، برا عمل اس کا رہے گا، تو ہمیں جو نوٹس لینا ہے، جو کرنا ہے وہ کریں گے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ صاحب ملا کسی کے جب تک جو ہے نہیں ہوگا، اس کی طرف سے کوئی برائی نہیں ہوگی، اس کے خلاف اسلام میں حکومت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. یہی عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، خیر نہیں کیا. اس کے خلاف اگر صاف کوئی بات ہوتی تو الگ بات، کوئی صاف دلیل اس کے خلاف نہیں ملی تھی. جی کیا آج بھی کسی اچھے مومن کے لیے امیر المومنین کا لقب استعمال کرنا جائز ہے؟ نہیں. جائز کب ہے؟ جب وہ امیر المومنین واقعی مسلمانوں کا بادشاہ ہو، سارے مسلمانوں کا، سارے مسلمانوں کا اگر بادشاہ ہے، اور جیسا کہ اس کے پاس وہ جو ہے باغدور ہے، حکومت ہے، تو اس کے لیے بول سکتے ہیں، آج بھی بول سکتے ہیں. کنگ فیصل اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، آپ جانتے ہیں ان کی تاریخ کے بارے میں، بڑی ان کی قربانیاں رہی ہیں اسلام کے لیے، بڑی ان کے جذبات تھے. ان کو دیکھ کر بعض لوگوں نے امیر المومنین کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ مت کہو، امیر المومنین مت کہو، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت، اور خلافت کا مطلب یہ ہوا کہ باقاعدہ مسلمان غیر مسلم جو دشمنان اسلام ہیں، جو اسلام کو ختم کرنے کے درپے ہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ جہاد کیا ہے. اور یہ سلسلہ چونکہ نہیں تھا تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو جو ہے امیر المومنین کے نام سے رکھا. اگر کوئی شخص ویسا رہتا ہے، یعنی مسلمانوں پر اس کی حکومت اور واقعی انصاف کے ساتھ کہہ رہا ہے، تو اس کو بالکل امیر المومنین کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. سوالات کا سلسلہ ختم ہوا ہے، اس کے بعد